الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں سورۃ المؤمنون کی کچھ آیات کے بارے میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومنین کی کامیابی کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کامیابی کی صورت یہ بیان فرمائی کہ یہ مومنین فردوس کے وارث ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی کامل مومن بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور ہمیشگی والا مقام عطا فرمائے گا۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو مزید ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ جب انسان دنیا میں کمال کی طرف آنا ہی پسند کرتا ہے، کسی اچھی چیز کی کم مقدار پہ راضی نہیں ہوتا، زیادہ مقدار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر کوئی نعمت اسے ملتی ہے تو اس کے عارضی پن کو پسند نہیں کرتا، اس میں دوام و استمرار کو پسند کرتا ہے، تو بس آخرت کے بارے میں بھی آپ کا میرا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ پھر جنتیں تو بہت ساری ہیں، یعنی 7 جنتیں کہی جاتی ہیں، درجات تو بہت ہی سارے ہیں، تو ہم سب سے اونچے درجے کے لیے کیوں نہ کوشش کریں اور اس کو پسند کریں، اور اس کے لیے پھر محنت چاہیے، تو ہم اس محنت سے بھی گریز نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو فلاح کی بشارت دینے کے بعد ان کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ احتسابی نظر سے مجھے اور آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر ہماری ذات میں کمی محسوس ہو تو کمی کو پورا کریں، درجہ کمال کی طرف آ جائیں، اور اگر یہ ہم میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے دوام اور استمرار ہمیشگی کے لیے محنت شروع کر دیں تاکہ شیطان اس استقامت کو ختم نہ کروا سکے۔ تو اس میں پہلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جب انسان نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قلب میں یہ بات کو حاضر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور ان امور پہ بس توجہ اپنی قائم رکھے پوری ہمت کے ساتھ کہ جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی خیال جان بوجھ کر نہ لائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ تصور قائم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں کوئی دنیا کا خیال دل میں نہ لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی سارے اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچانک کوئی خیال آ جائے تو آنا برا نہیں ہے، لانے کو منع کیا گیا ہے، ارادتاً قصداً۔ تو اس لیے اگر کوئی مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی دنیا کا خیال آ گیا تو یہ نہیں کہ آپ سوچیں ہو یہ تو نماز خراب ہو گئی، اب تو یہ انعام نہیں ملے گا، نہیں، آپ اس کو جھٹک دیں فوراً، اور اس کے بارے میں مزید نہ سوچیں، نہ جان بوجھ کے کوئی خیال دل میں دنیا کا لا کر اس کے بارے میں سوچیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچانک آئے اس کو جھٹک دیں، اس میں چاہے 50 خیال آئیں، 50 مرتبہ جھٹکیں، اس سے نماز کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کی قیمت میں فرق پڑے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی متبرک اور بڑی قیمتی نماز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان نماز پڑھے تو شروع سے ہی اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور جب ایک دنیاوی معمولی افسر کے سامنے کھڑے ہو کر میں احتیاط کو اختیار کرتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو مجھے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر سختی کے ساتھ اپنے قلب کی حفاظت کرے، اس میں کوئی دنیا کے خیال جان بوجھ کے نہ لائے، آئے تو پھر اس کو ٹھہرنے نہ دے، جھٹکتا جائے، اور اپنے ظاہر کو بھی خشوع پذیر کرے، کیونکہ یہ قلبی خشوع کی علامت ہوتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، جیسے اس طرح سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ داڑھی نماز میں بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر قلب میں خوف ہوتا تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی ہوتا کہ یہ ایسا کھڑا ہوتا ڈر کے کہ جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، کہ ذرا سی جنبش پر سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے تو وہ خوف کے ساتھ ساکت کھڑا ہونا پسند کرے گا۔ ایسے ہی کم از کم اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی خوف نہیں
کہ سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا ادب، احترام اور خوف ہونا چاہیے ایک جہت سے کہ نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کیسے ہلوں جلوں۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جو اپنے بال سیٹ کرتے رہتے ہیں، داڑھی سیٹ کرتے ہیں، کبھی ناخن دیکھتے ہیں، ناخنوں کو یوں کرتے رہتے ہیں، انگلیاں چٹکاتے ہیں نماز کے دوران، خصوصاً جماعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں زیادہ کرتب کرتے ہیں۔ اس طرح اپنی قمیضیں ٹھیک کرتے رہیں گے، اپنی شرٹ ٹھیک کریں گے، پینٹ صحیح کرتے رہیں گے، اور رکوع میں جائیں گے تو دوسرے کے پیروں کو دیکھیں گے، اور سجدے میں جائیں گے تو دائیں بائیں ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی بس وہ ٹکتے نہیں ہے ہماری نظر، اور نہ دل ایک جگہ رکتا ہے۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جب امام نماز شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ امام صاحب بیچارے قرات میں شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے سارے دنیا کے مسئلے دوران نماز ہی حل کر لیتا ہے۔ بعض تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، بعض بہت سارے اور مناظر ذہن میں لے آتے ہیں۔ یہ سب خشوع و خضوع کے منافی ہے، اس سے نماز بہت ہی کم قیمت کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے کھڑے ہونے کا شرف عطا فرما دیا، تو پھر اس کھڑے ہونے کا حق ادا کرنا یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اور خصوصاً میں بڑی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں سے، خصوصاً ہمارے بڑے بزرگ، یعنی جن کی سفید داڑیاں ہو چکی ہیں اور بوڑھے جو کہلاتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، اسی طرح گھر کے سرپرست جو ہیں، چاہے وہ ماں ہو باپ ہو، ہمیں اپنے چھوٹوں کے سامنے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ بچے ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی چھوٹے بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں کہ وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی یوں ہاتھ اٹھائے گا نہیں کرے گا تو بچے بعض اوقات یہی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جی دادا جان نماز پڑھ رہے ہیں، نانا جان، ماموں ہیں، ابو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور ہلتے نہیں ہیں، بالکل ساکت ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑے اہتمام سے، تو بچے کے اندر یہ خود بخود چیز پیدا ہوگی۔ اب ہمارے ہاں چونکہ مسجد میں ہر شخص جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو بچے پھر سمجھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ یہ ایسا کیوں کرتے یہ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ بعض اوقات تو ائمہ کرام کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، جیسے کہ امام ہے مسجد کا، وہ اپنے مقتدیوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو امام اگر بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ سنتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، امام صاحب تھوڑا لیٹ آئے، وہ پہلے سنت پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ اکثر ایسی ہوتا ہے نمازی یوں دیکھتے رہتے ہیں امام کی طرف۔ اب اگر امام بڑے خشوع و خضوع سے اور کامل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی خشوع و خضوع کو ظاہراً باطناً اپنی ایک عادت میں شامل کر لینا چاہیے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے میں نے کیوں عرض کیا، اس لیے کہ اگر ہماری یہ ایسی عادت نہیں ہے، ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، کھجا بھی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جھول رہے ہیں، سب کچھ ہے، اب ہم پبلک کے سامنے اگر محتاط ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وجہ سے تو نہیں پڑھ رہے، اب تو ہم مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مخلوق کی تنقید کے خوف کی وجہ سے، ان کے گرفت کے احساس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور یہی تو ریاکاری ہے۔ اس لیے اگر دائمی عادت ہوگی تو پھر پبلک کے سامنے ہو چاہے تنہا ایک جیسی نماز پڑھیں گے تو پھر یہاں ریاکاری کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں، جو ہمارے نمازی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، تو اس نماز کو کاملیت کی طرف لے کر آئیں، کامل و اکمل نماز بنائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ایک اور جہاد شروع کر دیں کہ آپ مثلا جب فرض کر لیں 2 فجر کی رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ پہلے کھڑے ہو کر سوچیں کہ میں اس نماز میں کم از کم کوئی خیال نہیں آنے دوں گا، بس، اور اللہ اکبر شروع۔ اب آپ پڑھتے جائیں اور روکتے جائیں خیالات کو۔ آپ یہ دیکھیے گا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اتنا بڑا جہاد، واقعی اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز رکھنا اور دنیا کے خیالات کو ہٹانا۔ تھوڑی دیر میں نفس کہے گا یار یہ کیا، کس مصیبت میں پھنسا دیا مجھے، لیکن یہی تو کمال ہے، جتنا آپ نفس کے خلاف چلیں گے اتنا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر زیادہ ایک طرح سے آزمائش بنتی ہے، کیونکہ تنہا پڑھنے میں تو یہ ہے کہ چلو قرات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے آدمی، لیکن امام کے پیچھے جتنی دیر ہم قیام میں ہوتے ہیں ایک طرح سے ہم فری ہوتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب خیالات کا آنا کثیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں
تو پھر زیادہ ہم پختہ ارادہ کریں اور مسلسل لڑتے رہیں۔ بعض بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح ہم توجہ کرتے رہیں گے تو یار پھر نماز کا مزہ نہیں آتا، اور پھر نماز کا شاید ثواب کم ہو جائے گا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ نماز مزے کے لیے نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تو چاہے مزہ آئے نہ آئے پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح لڑنے سے ثواب کم نہیں ہوگا، ثواب بہت بڑھے گا۔ اور مزہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مزہ اصل میں نفس کو نہیں آ رہا، کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ بس دنیا کے خیالوں میں گم رہو، اس وقت ہوش میں آؤ جب امام صاحب رکوع کر رہے ہوں۔ تو پھر ایسی نماز تو بالکل مطلب آپ نے بہت کم قیمت کر دی ہے نماز، کہ ساری توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی گئی، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نفس کو تو اس میں سکون ملتا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں یار ان امام کے پیچھے نماز پڑھتا نا بڑا سکون ملتا ہے۔ اچھا کیوں سکون ملتا ہے بھائی؟ ذرا توجہ کر لیجئے گا۔ سکون کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان خوب، یہ تو قرات بڑی دلکش ہوتی ہے، اس کو سنتا ہے اور بیچ میں خیالات وغیرہ سب کچھ، تو بھئی وہ تو دلکش لگے گی، پرسکون نماز محسوس ہوگی۔ ذرا لڑ کر دیکھیں اپنے ساتھ تو پھر دو چیزوں کا احساس ہوگا۔ ایک تو یہ کہ واقعی ایسی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ واقعی ہمارے اکابرین نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بزرگیاں حاصل کی ہیں وہ اس بزرگی کے اہل تھے، کیونکہ وہ اپنی نمازوں میں بالکل دنیا کا خیال نہیں آنے دیتے تھے، لڑتے رہتے تھے اپنے ساتھ، اور مکمل طور پر توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ یہ چیز آپ کو مجھے بھی پیدا کرنی ہے، اور جس دن ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے اس دن ہماری نمازوں کی قدر و قیمت بہت ہی زیادہ ہوگی۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری چیز، بیکار کام، اور یہ بھی ایک بہت سخت مجاہدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیکار امور سے بچائے، بیکار چیزوں سے بچائے۔ بیکار دیکھیں اب ہر چیز کے ساتھ ایک کارآمد اور ایک بیکار چیز جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ سوچنا، کبھی ہم کارآمد سوچتے ہیں، کبھی بیکار سوچتے ہیں۔ کارآمد سوچنا کیا ہے؟ اگر اس سوچ اور فکر سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے یا آخرت کا، تو یہ سوچنا کارآمد ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ایسی بیکار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیکار ہے، کارآمد نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ ایسے ہی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ویسے ہی بیٹھ کر بس چھت کے بارے میں سوچ رہے ہیں جی، فرش کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بعض تو یہ بیٹھ کے شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو فرش کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں نا، اس سے صورتیں بن جاتی ہیں، آنکھ، ناک، منہ، تو یوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ اس کی صورت بن گئی، یوں کرتے ہیں کتے کی شکل بن گئی، اور یہ کر رہے ہیں اتنی دیر تک۔ بھائی کیا فائدہ ہے اس کا؟ یا پرندے اڑ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچنے لگے یہ گھونسلہ بنایا ہوا ہے اس کی، یہ مطلب بیکار سوچنا۔ سوچ اگر بنانی ہے اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر میں اپنی آخرت کو کیسے بہتر بناؤں، اس کے لیے کون کون سے عمل کرنے ہوں گے، یہ بڑی پیاری سوچ ہے۔ اسی طرح اپنا احتسابی سوچ کہ یار میں نے آج دن میں کیا کیا برائیاں کی ہیں، بد نگاہی کتنی ہو گئی، فلاں چیز کتنی ہو گئی، پھر میں کیسے توبہ کروں، اچھا آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح دنیاوی اپنی ترقی کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، میں کون سی تعلیم حاصل کروں تو کیا فائدہ حاصل ہوگا، ابھی امتحان دینا اس کی تیاری کیسے کرنی ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنے فیوچر کے بارے میں، اگر آپ شادی کے قریب ہیں تو مجھے کس طرح اپنا گھر بار لے کر چلنا ہوگا، زوجہ کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اگر میری زوجہ گھر میں آئے گی کوئی جھگڑا وگڑا ہوگا تو میں اس کو کیسے نپٹاؤں گا، شریعت کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اچھی سوچ اور پاکیزہ سوچ ہے۔ اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں اور چیزیں، اور تو اس طریقے سے اپنی سوچ کو اچھا بنائیں، اچھا سوچیں، بیکار کم سے کم سوچیں، اور اچھا سوچنے کے لیے لازم سی بات ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھی کتابوں کا مطالعہ، اچھی باتوں کا سننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن کے اندر اچھی باتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ بیکار اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھنے کے اندر بھی بعض لغو چیزیں ہیں، بعض کارآمد ہیں۔ آوارہ نظری جس کو آپ کہتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے بیکار ادھر ادھر دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ آپ مطالعہ کریں، نیک لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ مطلب کسی ایسی جگہ ہیں جہاں مطالعے کا ٹائم نہیں ہے تو کوشش کریں کوئی اچھا پروگرام دیکھ لیں،
یا اپنے جو آپ کام کاج میں مصروف ہیں، اپنے جو جاب کی آپ کی نوعیت ہے ان امور کے اوپر توجہ رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرام کی طرف دیکھنا یا فضول بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا، چلتے ہوئے فضول دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح سننے کے اندر ہے، اچھا سننا، کارآمد سننا اور بیکار سننا، بولنے میں ہوتا ہے، صحبت اختیار کرنے میں، اسی طریقے سے اور بہت سارے امور میں۔ تو ایک دم تو آدمی چینج نہیں ہو سکتا، یقینی سی بات ہے، لیکن اگر ہم یہ قصد و ارادہ کریں، مثال کے طور پہ 3 چیزیں اپنی مقرر کریں سوچ کے اعتبار سے، کہ میں 3 باتیں اچھی سوچوں گا دن میں، اور 3 بیکار آنے والے خیالات کو جھٹکوں گا کہ ان پہ میں نہیں توجہ کرتا۔ اس طرح 3 اچھی چیزیں دیکھوں گا اور 3 بیکار چیزوں کی طرف نگاہ پڑی تو اپنی نگاہ پھیر لوں گا۔ 3 اچھی باتیں میں نے کہنی ہیں، 3 بیکار باتیں اگر زبان پہ آ بھی رہی ہوں گی تو اس کو روک لوں گا، اور اسی طرح اچھی باتیں سنوں گا، بیکار باتیں کم از کم 3 کا حساب کر لیں۔ تو ایک ہفتہ اس پہ چلتے رہیں، ایک ہفتے تک روزانہ قصد و ارادے کے ساتھ۔ یہ بہت زبردست مجاہدہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس میں اگلے ہفتے اور ترقی کر لیں، اس سے اگلے اور ہفتے اور ترقی کر لیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، اس میں فائدہ ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی صاحب مال ہو، جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے مال کا حساب و کتاب کریں۔ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ، مال تجارت، بانڈز پڑے ہوئے ہیں، شیئرز ہیں، اسی طرح اور آپ کے پاس دیگر ضروریات زندگی سے زیادہ مال ہے، ان سب کے بارے میں آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے ذکر کر کے حساب و کتاب کروائیں کہ مجھ پہ قربانی یا زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ قربانی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن قربانی بھی واجب ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک کامل مومن یہ ضرور کرے گا، جو ناقص ہوگا وہ ایوائڈ کرے گا۔ ہمیں اس پر بھی غور و تفکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔